پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، صدق الله العلي العظيم۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی کچھ فضیلتیں ہیں، جو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائے اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر چل کر کے پوری امت کو بتلایا۔ ظاہر ہے کہ اس مہینے کے متعلق جو کچھ ارشادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نبوت میں جو کام کیے ہیں، ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری فضول اور بیکار کی چیزیں ہیں۔ اہل شرع اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو محترم بنایا۔ قرآن پاک میں 4 مہینوں کے تقدس کو بیان فرمایا گیا، ان میں سے ایک مہینہ ماہ محرم الحرام ہے، اور رمضان المبارک کے روزے جب فرض نہیں کیے گئے تھے تو محرم الحرام کے روزے ہی فرض تھے، اور محرم الحرام کا روزہ ہی مسلمان رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے، عاشورہ کے معنی آتے ہیں 10واں، اور یوم عاشورہ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں جس کا ترجمہ ہوگا ماہ محرم الحرام کا 10واں دن، جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ روایت ترمذی شریف کے اندر آئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں نقل فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے
کہ اس کے پچھلے 1 سال کے لیے یہ روزہ کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل، اللہ کے نبی کی وفات اور اللہ کے نبی کا وصال ربیع الاول میں ہوا ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ یوم عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے رکھنے کی وجہ ہے، ہمارے درمیان اس ماہ کے متعلق چند چیزیں مشہور ہیں جن کی روایتوں کے اندر کوئی اصل نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو یوم عاشورہ کے دن ہی زمین پر اتارا گیا، یہ بے بنیاد بات ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر اسی عاشورہ کے دن لگی، اس روایت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آگ گلے گلزار ہو گئی، یہ باتیں لوگوں کے اندر محض مشہور ہے، شریعت کے اندر ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بہت بڑے اسلامی اسکالر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں ان تمام باتوں کو نقل فرمایا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے جو نسبتاً ان روایات کے مقابلے میں بہتر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر رہے تھے اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دریا میں جو غرق کیا تھا وہ عاشورہ کا دن تھا۔ یہ ایک روایت ہے جو نسبتاً دوسری روایتوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اسی وجہ سے یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اسی دن غرقاب کیا، دنیا سے ہلاک کیا، دنیا سے نیست و نابود کیا فرعون کو اور اس کے تمام لشکروں کو۔ تو یہودی لوگ شکرانے کے طور پر اس دن 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم الحرام کے ساتھ 1 روزے کا میں اضافہ کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی۔ محرم کے بعد ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دوسرا محرم الحرام کا مہینہ آپ کی زندگی میں آیا نہیں، لیکن صحابہ کرام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ صحابہ کرام نے اس کے بعد ماہ محرم الحرام کے 10ویں روزے کے ساتھ یا تو 9ویں روزے کا یا 11ویں روزے کا اضافہ فرمایا۔ اب ماہ محرم الحرام کا روزہ رکھنا یا تو آدمی 9-10 رکھے یا 10 اور 11 رکھے، یہ 2 روزے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی اور خواہش تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو انشاءاللہ 1 روزے کا اضافہ کروں گا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ یہودی لوگ 10 محرم الحرام کا روزہ فرعون سے نجات کے شکرانے کے طور پر رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے ایک عبادت میں بھی غیر قوم سے مشابہت کو برداشت نہیں فرمایا۔ یہ ہے اصل بنیادی بات۔ ایک تو یہ ہے کہ بری چیزوں میں اور غلط چیزوں میں ہم دوسری قوم کی نقالی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ میری امت ایک عبادت میں بھی یہودی کے مشابہت اختیار کرے۔ دوسرا کام کرنے کا اس مہینے کے اندر یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایت ہے لیکن قابل قبول ہے کہ
کہ اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرنا. جیسے ہمارے گھروں میں دوسرے دنوں میں ایک دو سبزیاں اور ترکاریاں بنتی ہیں، تو اس دن اپنے گھر والوں کو کوشش کریں کہ سال کے مقابلے پورے سال کے مقابلے میں اچھے سے اچھا کھانا کھلائے. اس روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دن اپنے گھر والوں پر یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں یا اس کی کمائی میں پورے سال برکت عطا فرمائیں گے. یہ دو باتیں ہیں اور یہ دو کام ہیں جو اس مہینے کے اندر کرنے کے. ان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے درمیان مشہور کام ہیں یا جتنی باتیں ہمارے درمیان مشہور ہے، ان تمام کو آپ اپنے ذہنوں سے ڈیلیٹ کر دیجئے، ختم کر دیجئے. ان کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں. اس مہینے کے اندر ہم لوگ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا منحوس ہے. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 365 دن بنائے اور سارے کے سارے دن برابر بنائے ہیں، کسی دن کو منحوس نہیں بنایا. یہ اللہ کی تخلیق کے اندر عیب نکالنا ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے دین کو منحوس سمجھے. یہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، ہلاکت کا سبب ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر منگنی نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے، گھر بنانا شروع نہیں کرتے. غرض یہ کہ جتنے بھی اچھا کرنے کے کام ہیں ان میں سے کوئی کام ہم نہیں کرتے. عام مشہور بات یہ ہے، ان تمام چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اثر نہیں. ایک دوسری چیز جو اس مہینے کے اندر بہت زور و شور سے ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں. پانی پلانا پورے سال میں ثواب رکھتا ہے. آپ 365 دن میں لوگوں کو پانی پلائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ 365 دن میں اسی طریقے سے ثواب عطا فرمائے گا. کسی مخصوص دن کو یہ سمجھ لینا کہ اسی دن پانی پلانا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے اور گناہ کا کام ہے. ایک فتویٰ دیکھ رہا تھا میں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ جو دوسری قوم کی مشابہت اس لیے اختیار کرتا ہے کہ میں ان جیسا دکھوں، جیسے کوئی انگریزی لباس پہنتا ہے، انگریزوں جیسا بال رکھتا ہے، انگریزوں جیسا اپنا حلیہ بناتا ہے اور دل کے اندر یہ نیت ہے کہ میں انہی جیسا دکھوں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر محض لباس پہن لیا اور دل کے اندر کوئی کسی طرح کی کوئی نیت نہیں ہے تو یہ کم از کم مکروہ ضرور ہے. اس لیے اپنے آپ کو دوسروں کے مشابہ ہونے سے بچائیں. اسلام کے اندر سادگی ہے. ایک تیسری چیز جو اس مہینے کے اندر ہے وہ ہے تعزیہ داری. اور میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ تعزیہ کو ہمارے ماحول میں عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. عظمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا احترام ایک کسی نہ کسی درجے میں ہمارے دلوں کے اندر آ چکا ہے. اور احترام آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بت پرستی کی ابتدا ہے. اگر اس کو نہیں روکا گیا تو ظاہر ہے آج اس کا احترام ہمارے دلوں کے اندر ہے. آپ ابھی 10 محرم الحرام کا جو دن گزرے گا اس دن کے بعد طرح طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس آئے گی. آپ ان ویڈیوز کے اوپر غور کریں. جو بچے ہیں یا جن علاقوں کے اندر جہالت بہت زیادہ ہے ان علاقوں کے اندر تعزیہ سے مرادیں مانگی جاتی ہیں. تعزیہ کو باضابطہ حاجت روا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہماری حاجتوں کو، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والی چیز ہے. اگر آج اس کے تعزیے کی ہمارے دل کے اندر عظمت ہے تو کل ہو کر کے اس کی پرستی شروع ہو جائے گی، پرسوں ہو کر کے اسی کے سامنے سجدہ کیا جانے لگے گا اور اسی سے ساری چیزیں مانگنی شروع ہو جائے گی. جیسا کہ بت پرستی شروع ہوئی کہ شروع میں ایسا ہی ہوا. اس کی عظمت لوگوں کے دلوں، اس کی عظمت شیطان نے لوگوں کے دلوں میں بٹھائی. اس کے بعد دھیرے دھیرے اس سے مرادیں مانگنی شروع ہو گئی.
دراصل تعزیہ یہ اہل تشیع جو شیعہ حضرات ہے ان کی ایجاد کردہ ہے. اگر شیعہ کی تاریخ بتانے لگے تو بڑی لمبی تاریخ ہے، اور تعزیہ کی تاریخ بتانے لگے تو اس کی بھی بڑی لمبی تاریخ ہے. جو صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر تمام کے متعلق فیصلہ فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے تم راہ یاب ہو جاؤ گے، راستہ پا جاؤ گے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا، لقب دیا. ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ دیا. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی صحابی کے اوپر یا کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر کیچڑ اچھالیں یا کیچڑ اچھالنے والوں کو برداشت کریں. جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے لوگ ہیں ان کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے تم راہ یاب ہو جاؤ گے. ماتم مناتے ہیں حضرت حسین کا. اگر اس امت کے اوپر سب سے بڑا غم آیا ہے، آپ ذرا عقلی طور پر اس کو سوچیں، اس امت کے اوپر اگر سب سے بڑا غم کا دن آیا ہے، غم کا مہینہ آیا ہے، غم کا وقت آیا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت ہے. صحابہ کرام نے آپس میں تلواریں نکال لی اور کہا کہ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کا میں سر قلم کر دوں گا. صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہو گئی تھی. بعض صحابہ نے کہا کہ یا اللہ یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ رسول اللہ کا دیدار کروں، جب وہ ہستی ہے ہی نہیں تو یہ آنکھ لے کر کے کیا کروں گا، میری تو بینائی سلب کر لے. یہ کیفیت ہو گئی تھی صحابہ کرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت. دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں کوئی تعزیہ کا ثبوت نہیں، کوئی تعزیہ کا تصور نہیں. صدیق اکبر کا زمانہ آیا، اگر غم منانا ہوتا تو صدیق اکبر کے دور میں منایا جاتا، اور اس کے بعد فاروق اعظم کے دور میں منایا جاتا، عثمان غنی کے دور میں منایا جاتا، علی مرتضیٰ کے دور میں منایا جاتا، خلافت عباسیہ کے دور میں منایا جاتا. لیکن یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 60 سال کے بعد. بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ مہینے کا تقدس اسی وجہ سے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. غلط ہے. حضرت حسین کی شہادت حضور کے وصال کے 60 سال کے بعد ہوئی ہے، اور اس مہینے کی حرمت اور اس مہینے کی عظمت اللہ کے نبی 60 سال پہلے ہی بیان فرما چکے ہیں. حضرت حسین کا اس دن شہید ہونا اور ان کی شہادت اس دن ہونا خود حضرت حسین کے لیے عظمت کا باعث ہے. پھر یہ ہے کہ تعزیہ داری سب سے پہلے ایک ہے خلافت عباسیہ کے معز الدین یا معز الدولہ، تقریباً یہ 352 میں عراق کے علاقے میں سب سے پہلے اس نے یہ حکم دیا کہ لوگ حضرت حسین کے ماتم میں نوحہ کریں. عورتیں کپڑے پھاڑ کر کے اور بالوں کو کھول کر کے غم منائیں. آپ خوب یاد رکھیں کہ سوگ منانا یا غم منانا اسلام کے اندر یہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نوچنے کو، کپڑے پھاڑنے کو اور اس طرح کے کام کرنے کو منع فرمایا ہے. عدت بیوی گزارتی ہے، جس کا شوہر مر جاتا ہے وہ اس کے لیے صرف عدت ہے. باقی یہ ہے کہ جو زندگی اللہ نے دی، جتنے دن تک دنیا کے اندر ہے، جب اللہ کا بلاوایا چلا گیا تو اس نے اپنے شہر کے اندر تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ایک تعزیہ منایا جائے.
اور اس حضرت حسین کا ماتم کے لیے عورتیں بال کھول کر کے کپڑے پھاڑ کر کے پورے شہر کے اندر گھومیں۔ سب سے پہلے عراق کے علاقے میں 352 ہجری کے اندر یہ شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے تیمور لنگ۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ بادشاہ کے قریب رہنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ شیعہ تھا، ان کو یہ معلوم ان کو اسی کی فکر رہتی ہے کہ بادشاہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، چاہے وہ حرام ہو چاہے وہ حلال ہو۔ صرف یہ ہے کہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے چاہے جو کام کرنا پڑے وہ کام وہ کرتے ہیں۔ اس نے یہ حکم دیا کہ تعزیہ بنائی جائے، اور تعزیہ بنانے کے بعد ہر ایک اس کے ارد گرد چکر لگائے، اور چکر لگانے کے بعد تعزیے کو پورے شہر کے اندر گھمایا جائے۔ یہ 808 میں یا 801 میں اس کی بنیاد پڑی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور سے آپ 808 تک کے درمیانی حصے کو دیکھ لیجئے، کوئی تعزیے کا تصور نہیں ہے۔ کسی طریقے سے لاٹھی کھیلنا، بھالا کھیلنا، شہروں کے اندر راستے جام کرنا، ماتم کرنا، کسی طرح کا کوئی تصور نہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہ لوگ سینہ کیوں کوٹتے ہیں اور اپنے سینے کے اوپر چھری کیوں مارتے ہیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت خاندان نبوت سے بغض کی سزا ملی ہے، اور سزا یہ ملی ہے کہ انہی کا ہاتھ ہو اور انہی کا سینہ ہو۔ دوسرا اگر کوئی پیٹتا تو ظاہر سی بات ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، انہی کا ہاتھ ہو اور انہی کا سینہ ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور جتنی گیتیں گائی جاتی ہے اپنے آپ کو ان مجلسوں میں جانے سے آپ روکیے، اگرچہ ہم ان کے مطلب نہیں سمجھتے، لیکن جتنی گیتیں گائی جاتی ہے ان تمام کے تمام گیتوں کے اندر حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، یہ سارے کے سارے صحابہ ہیں، حضرت عائشہ ام المؤمنین ہے، ان کی ہجو کی جاتی ہے، ان کے اوپر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، اور صرف حضرت حسین اور حضرت علی ان کا مقابلہ ان سے کیا جاتا ہے، ان کی تعریف ان کی برائی، ان کی تعریف ان کی برائی۔ آپ اپنے آپ کو ان مرثیوں سے دور رکھیں، آپ اپنے آپ کو ان مجلسوں سے دور رکھیں۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ تعزیہ آج صرف ایک کھیل کود کی چیز ہے، لیکن آگے چل کر کے آپ کی اولاد آنے والی ہوگی اور آپ اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، کل آپ کی اولاد ان کے سامنے سر جھکانے والی ہو جائے۔ آپ گاؤں علاقوں کے حالات جا کر کے دیکھیں، اور یہاں کے بھی حالات، آپ شہروں کے بھی حالات دیکھیں کہ پورے دن تعزیہ کو لے کر کے کس طریقے سے اسلام کا سراسر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام نے تعزیے کو بالکل بدعت قرار دیا ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوفہ والوں نے حضرت حسین کو بلایا، ان کے بھائی کو قتل کر دیا۔ شہادت حسین کا واقعہ اگلے ہفتے آئے گا۔ اب جو آنے والا 10 محرم الحرام ہے، اس کے اندر کرنے کا کام کیا ہے، میں صرف آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو آپ روزہ رکھیے۔ روزہ رکھنے کے متعلق میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس مہینے کو حرمت والا بنایا، عظمت والا بنایا، تقدس والا بنایا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ حرمت والا نہیں بنا۔ حضرت حسین کی شہادت سے 60 سال پہلے بھی صحابہ اور حضور اس دن روزہ رکھتے چلے آئے ہیں، اور روزہ رکھنے میں یہ اہتمام کریں کہ یا تو 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے تو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں، اگر کوئی سیٹ کارخانے میں ہے تو وہ اپنے کاریگروں پر وسعت کرے۔ جو جس کے ماتحت ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے لیے خرچ کرنے میں تھوڑی وسعت کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس دن خرچ کرنے میں فراخی سے کام لے گا، وسعت سے کام لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ بڑے بڑے اداروں کے اندر، جو دینی بڑے ادارے ہیں، اس کے اندر اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، لیکن اس کے اندر اگر ہم دوسروں کی نقالی کرنے کے اوپر اتر جائیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے جانے دو تعزیہ دیکھنے کے لیے، آج کل جگہ جگہ پہ ڈی جے لگا دیا جاتا ہے اور حضرت حسین کا مرثیہ لگا دیا جاتا ہے، ہمارے نوجوان بچے اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، اس کے اوپر خوب ڈانس کرتے ہیں، ماں باپ کو بھی دیکھ کر کے بڑا اچھا لگتا ہے۔ آج وہ ڈانس کر رہے ہیں، کل وہ پوجا کریں گے، آپ میری بات کو یاد رکھیے گا۔ آج اس کو آپ کھیل سمجھ رہے ہیں، کل وہی آپ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ محلے کے اندر اگر آپ اس کو روک سکتے ہیں تو روکیے، گاؤں کے اندر اگر آپ اس کو روک سکتے ہیں تو روکیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے خلاف چیزیں ہیں اور یہ ہمارے بچوں کے دین چھیننے کا سبب ہے۔ اگرچہ آپ کو بات بری لگ رہی ہوگی لیکن حقیقت یہی ہے، ہر چوراہے پہ آج کل ڈی جے لگے گا اور اس ڈی جے کے اوپر وہی حضرت حسین کا جو مرثیہ ہے وہی لگا کر کے، اور ہمارے بچے، ہماری بچیاں اور جو نوجوان ہیں لبرل لوگ جو اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھتے ہیں، وہ اس کے اوپر خوب مزے لیں گے۔ یہ چیز آپ کی نسل کو برباد کرنے والی ہے، آپ کے بچوں کے ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں۔ یہ ارتداد کی پہلی سیڑھی ہے، اگر اس کو آپ روکنے میں کامیاب ہیں تو اگلی سیڑھی کو بھی روکنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ صرف یہ سوچ کر کے نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، کل جب بڑے ہوں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، کل جب بڑے ہوں گے تو آپ کو دھکے دے کر کے گھر سے نکال دیں گے، پھر وہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ 10 محرم الحرام کو سر عام اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کے اندر دوسروں کا کیا رونا ہے، دوسروں کا کیا، اپنے لوگ اس کے اندر زیادہ شریک ہوتے ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے کہ ہماری عورتیں بچوں کو لے کر کے ماتم دیکھنے کے لیے، تعزیہ دیکھنے کے لیے شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر اور محلوں کے اندر یکجٹ ہو کر کے جاتی ہیں۔ ہم روکنے میں ناکام ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو دکھلانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ ساری کی ساری چیزیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ میرے محترم یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 365 دن بنائے، کسی دن کو منحوس نہیں بنایا۔ آپ اس کو خوب یاد رکھیے اور اس کو ذہن سے نکال دیجئے، اس کو بھی خوب یاد رکھیے۔ جو لوگ ماتم کرتے ہیں اور اس قوم کے اندر زنا عام ہے، ایک بزرگ نے بہت بڑی بات لکھی ہے کہ جس قوم کے اندر زنا زیادہ ہوتا ہے اس قوم کے بچے اور بچیاں زیادہ خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا وبال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر یہ مسلط کرتا ہے کہ مرتے وقت ان کے چہرے کی شکل بدل جاتی ہے، ان کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو شخص دوسروں کی محفل میں جا کر کے کثرت کا سبب بنے، جو شخص غیروں کی محفل میں جا کر کے کثرت کا سبب بنے، ان کی بھیڑ کو بڑھائے، ان کے بھیڑ میں اضافے کا سبب بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ کرے۔ یہ سب وعیدیں اور یہ سب باتیں صرف سننے کے لیے اور دوسرے کان سے نکالنے کے لیے نہیں ہیں۔ میرے محترم، ہمیں اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے بڑا چیلنج ہمارے درمیان یہ ہے، آج ہماری بچیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تو ہم دوسروں کو تانا دیتے ہیں اس لیے کہ ہماری بچی ابھی نہیں بھاگی ہے۔ یہاں تو پورا کا پورا معاشرہ ہی گمراہی کے دلدل میں جا رہا ہے۔ آپ تنہائی میں غور کیجئے، آپ ذرا سوچئے اور گھروں پہ جا کر کے ان باتوں کے اوپر غور کیجئے گا کہ کیا واقعی محرم الحرام کے تعلق سے ہمارے تصورات صحیح ہیں
یا ہمارے تصورات غلط ہیں؟ میں نے جو گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہے معذرت کے ساتھ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ کیا ہم ان کے بھیڑ کا حصہ نہیں بن رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی کے اس روایت کے مصداق نہیں ہیں کہ جو شخص جا کر کے دوسروں کے بھیڑ کا سبب بنے اللہ ان کا حشر انہی کے ساتھ بیان کرے گا؟ جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔